ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا، جب کبھی جنگ کے اندر، یدھ کے اندر گیان پھیلاتے ہوئے تمہاری مٹ بھیڑ ہو گئی، اگیانی لوگوں سے جنگ ہو گئی اور کچھ قیدی اگیانی لوگ تمہارے ہاتھ میں آ گئے، تو کسی نبی کے لیے جائز نہیں ان یکون لہ اسرا کہ ان کے پاس قیدی ہوں، حتی یثخن فی الارض، اس کا خاتمہ ہی کر دیا جائے، صفایا کر دیا جائے، تاکہ اس کے بعد کوئی یدھ کے لیے گیان ایمان کے خلاف راضی نہ ہو، کھڑا نہ ہو، آئے ہی نہ۔ یثخن فی الارض، زمین میں دھسوڑ دیا جائے، گھسا دیا جائے، مطلب قتل کر کے اس کو زمین میں پہنچا دیا جائے۔ تریدون عرض الدنیا، تم ان سے پیسہ لے کر، فدیہ لے کر ان قیدیوں کو چھوڑتے ہو، پھر جا کے اگیانی لوگوں کے ساتھ مل کر وہ گیان کے راستے میں روڑا بنتے ہیں، تو تم دنیا کا فائدہ چاہتے ہو۔ تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ، اللہ تو آخرت چاہتا ہے، گیان ایمان کو پھیلانا چاہتا ہے اور آخرت میں اس کا بدلہ تمہیں دینا چاہتا ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ بڑے عزت اور حکمت والا ہے۔ لولا کتاب من اللہ سبق، جو تم نے جنگ بدر کے قیدیوں کو پیسہ اور فدیہ لے کے چھوڑ دیا تھا، یہ تم نے غلط کیا، اگر یہ تقدیر میں پہلے سے لکھا نہیں ہوتا۔ ولولا کتاب، یہ تم کرنے والے تھے اگر پہلے سے کتاب میں لکھا نہیں ہوتا، من اللہ، اللہ کی طرف سے، سبق پہلے سے، لمسکم، تو تم نے جو پیسے اور فدیے لیے تھے اور قیدیوں کو چھوڑ دیے تھے تو تمہیں چھو لیتا، فیما اخذتم، جو کچھ تم نے لیا تھا، عذاب عظیم، بہت عظیم عظمت والا عذاب تمہیں پکڑ لیتا۔ حضرت عمر کہہ رہے تھے جو قیدی جس کا رشتہ دار اس کے ہاتھ میں دیا جائے وہ اسے مار کے ختم کرے، تاکہ پہلی جنگ میں گیان ایمان کے اس پہلے مار کے اور فیصلے میں یہ کلیئر ہو جائے کہ گیان ایمان کا رشتہ نہ بھائی سے ہے، نہ بہن سے ہے، نہ گھر والوں سے، نہ خاندان والوں سے، یہ بلڈ ریلیشن نہیں ہے، بلکہ گیان ایمان کے رشتے سے جٹ سکتے ہیں، اور خون کا رشتہ اس کے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اس خاندان کے گھر والوں کو وہی قیدی دیا جائے، اس کے ناتے وائک رشتہ دار اپنے گھر کے قیدی کو قتل کرے، تاکہ گیان ایمان کا رشتہ بڑھ کر ہے بلڈ ریلیشن سے، یہ لوگوں کو معلوم ہو جائے۔ یہ پورا واقعہ حدیث ہم اپنے موقع پر سن سکتے ہیں۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، اب تو لے کر تم چھوڑ ہی چکے ہو، تو جو لیا ٹھیک ہے تمہارے لیے حلال، اسے کھا لو، اسے اب پھینکو بھی مت۔ فَكُلُوا، کھا لو، مِمَّا غَنِمْتُمْ، جو کچھ مال غنیمت تمہارے لیے ہاتھ میں آیا، یا جو کچھ قیدیوں کو چھوڑ کر فدیہ لیا، وہ تم اب اپنے استعمال میں لے سکتے ہو۔ حَلَالًا طَيِّبًا، حلال طیب ہے، لیکن اب اس کے بعد اس آیت پر عمل ہوگا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، ڈرو سچے مالک اللہ سے، خوف خشیت تقوی اختیار کرو۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ آگے کی ویڈیو میں سنتے ہیں، یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا۔